أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان کی زندگی میں بلندی اور عروج کی طرف جانے کے اسباب بہت سارے ہیں. کوئی بھی سمجھدار انسان اس زندگی میں اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے اسے ترقی مل جائے، عروج مل جائے، کمال مل جائے، اس کے لیے بہت سارے اسباب اور طریقے ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً ہم اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے سنتے بھی ہیں، انہوں نے کتابوں میں بھی نقل کیے ہیں. لیکن میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، ایک چیز ایسی ہے ہم سب کی زندگی میں کہ جو ہماری ترقی کے لیے بھی، قبولیت کے لیے بھی اور نافعیت کے لیے بھی تیر کا کام کرتی ہے. اور وہ کیا ہے
کہ ہم اپنے بڑوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں اور ہم اپنے بڑوں کی بد دعا سے بچ جائیں۔ دعا میں جس طرح اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ انسان کو لگ جائے تو بہت طویل سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی بڑے کی بد دعا لگ جائے تو لمحوں کا عروج، صدیوں کا عروج لمحوں میں مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، آج ہم اس سے بہت غافل ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے دلوں میں اپنی ایسی محبت بٹھائیں کہ ہم ان کی دعاؤں کا حصہ بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کی درخواست کرنا، انسان کسی سفر پہ جاتا ہے، والدین سے کہتا ہے کہ بھئی دعا فرمائے میں خیریت سے پہنچ جاؤں، کام ہو جائے، اساتذہ سے کہتا ہے میرے لیے دعا فرمائے، اپنے شیخ سے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا فرمائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان ایسا باکمال ہو جائے کہ بڑوں کی دعائیں اس کو لگ جائے، ہم ان کی دعاؤں کا حصہ بن جائے اور ہمارے لیے ان کی زبان اور دل سے خود دعا نکلے۔ یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، مشکل کوئی نہیں، صرف انسان اپنے بڑوں کے دل کو راضی کر لے۔ جب دل راضی ہو جائے تو یقین کریں کہ دعا بھی دل سے ملتی ہے۔ جب دل راضی ہو جائے تو یقین کرے دعا بھی دل سے نکلتی ہے۔ اس لیے بہت ساری ہستیاں اس کائنات میں ایسی گزری ہے کہ آج جن کے تذکرے ہر مجلس میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ان کو وہ مقام جو ملا ہوتا ہے وہ ان کے بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر ہوتا ہے۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے کرتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن طلبہ بیٹھے ہیں اور تقریباً ساتھی طلبہ ہیں، الحمدللہ سب ہم طلبہ ہیں۔ آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ احادیث کے جو راوی ہیں، احادیث کو بیان کرنے والے صحابہ اکرام، ان میں زیادہ نام جن حضرات کے آتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ تینوں عبداللہ ایسے ہیں کہ جن کا بڑا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ خصوصی ہے اور ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس نقطے پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس امت کا کیا کہا جاتا ہے؟ مفسر کہا جاتا ہے۔ مفسر هذه الامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو محدث هذه الامہ، اس امت کے محدث ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو فقیہ هذه الامہ، اس امت کے فقیہ ہیں۔ اور کمال یہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تینوں حضرات کو دین کے ان تینوں میدانوں میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، جو یہ مقام ملا ہے، تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ کہ تینوں حضرات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی دعا ملی، تینوں کو خاص دعا ملی ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی
خصوصی 4 دعائیں ملی، 4 دعائیں ملی۔ اب وجہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام پہ فدا تھے، جانثار تھے، خادم تھے، مر مٹے تھے، لیکن ان حضرات نے ان موقعوں کی خدمت کی ہے، وہ کام کیا ہے، اور ایسے خاص موقع پہ اللہ کے پیغمبر کو خوش کیا ہے کہ آپ کا دل راضی ہوا، اور آپ نے فرمایا بھئی کہو تمہارے لیے کیا دعا کر لوں۔ اصل چیز یہ ہے جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں، بڑوں کے دل کو راضی کرنا آج بہت ضروری ہے۔ یہ اتباع، یہ فرما برداری، یہ مزاج شناسی، یہ خدمت، یہ آج ہماری زندگی میں کمزور ہے، بہت زیادہ ہے۔ اپنے مزاج کو ہم مقدم رکھتے ہیں بڑوں کے مزاج پہ، اپنی سوچ کو ان کی سوچ پہ آگے رکھتے ہیں، اپنی راحت کو ان کی راحت پہ مقدم رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں تو اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق۔ اس لیے ساری باتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کو دعا کس موقع کی ملی ہے؟ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا کس موقع پہ ملی؟ کون سی خدمت پہ ملی؟ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو اتنا دور چلے جاتے تھے جگہ کی تلاش کرنے کے لیے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، قریب میں نہیں فرماتے، اور امت کو بھی یہ ترغیب دی کہ اگر قضاء حاجت گھر سے باہر کرنا ہو، کھلی جگہ پہ کرنا ہو تو قریب نہ کرے، دور چلا جائے۔ اتنا ستر اور اتنی حیا اس دین میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام استنجا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اس موقع کی خدمت کیا ہے۔ تو کیا کیا؟ پانی کا ایک لوٹا بھرا اور مسواک تیار کیا۔ فرمایا میں گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں تشریف فرما تھے بالکل قریب بھی نہیں گیا، اس لیے کہ وہ ستر اور حیا کے خلاف تھا، نہ اتنے دور رہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا فائدہ ہی نہیں ہو، اس انداز پہ گیا کہ آپ سے نہ بہت قریب نہ بہت دور، اور جا کے وضو کا برتن اور مسواک رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ اس موقع کی خدمت ہے، استنجا اور وضو والی خدمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو آپ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پانی کا برتن تیار ہے، مسواک تیار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سامنے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے کیا ہے۔ تو وہ خدمت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی پسند آئی کہ ان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والتأویل، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم دے دے اور اس کو تاویل کا علم دے دے۔ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میرا سینہ ایسے کھلا، قرآن کریم کے وہ اسرار اور وہ رموز جس تک بڑے بڑے صحابہ نہیں پہنچتے تھے وہ اللہ پاک میرے دل میں ڈال دیتے تھے۔ دعا لے لی وقت کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال خدمت کی، 10 سال، اور وہ خدمت کی ہے جو بڑا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے امور وہ گھر کے اندر کے ہوتے ہیں، اور گھر میں پردہ ضروری ہے، ستر ضروری ہے، حجاب ضروری ہے، بے تکلفی ضروری ہے۔ اس کے لیے بڑا چاہے کتنا خیر خواہ اور مخلص ہو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا کہ آپ کسی اجنبی بڑے کو گھر کے پردے میں لے آئیں، وہ تو منع ہے، حرام ہے۔ تو جتنے صحابہ تھے وہ گھر کے دروازے کے باہر ہیں،
ان کی والدہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ. ان کے نصیب کھل گئے، بڑی سمجھدار عورت تھی. یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنا پڑا، بولنا پڑا. اتنی سمجھدار عورت گزری ہے کہ فرماتی ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر کے کاموں کی خدمت کے لیے ایک بچہ ضرور چاہیے جو چھوٹا ہو، جس کی وجہ سے پردے کا حرج نہیں ہو. 2 بیٹے ہیں ان کے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ بڑے بیٹے ہیں ان کے، حضرت ام سلیم کے. تو ان کو لے کر خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی ھذا خویدمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے. چھوٹا سا خادم ہے، ادب دیکھیں، چھوٹا سا خادم ہے، ان کو قبول فرما لیں. خدمت میں آ گئے، قبول ہو گئے. 10 سال پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی. لیکن کیا فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس 10 سال کے عرصے میں اف نہیں سنا. میں بہت کمی کوتاہی کر جاتا تھا، اور نہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا لما صنعت والا صنعت، کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. تربیت کا یہ انداز فرمایا اللہ کے پیغمبر سے کبھی نہیں سنا. تو خدمت اتنی پسند آئی، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے 4 دعائیں دی. کتنی دعائیں دی؟ 4 دعائیں. پہلی دعا دی اللہم بارک لہو فی مالہ و رزقہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت ڈال دے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دے اور اس کی اولاد میں برکت ڈال دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے. مال میں برکت، عمر میں برکت، اولاد میں برکت، یہ 3 دعاؤں کا تعلق دنیا سے تھا. مال میں برکت، عمر میں برکت، اولاد میں برکت. تو فرماتے ہیں مال میں برکت کی دعا ایسی لگی کہ میرا کھجور کا ایک باغ تھا اور ہر کھجور کا باغ سال میں 1 دفعہ فصل دیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا تھی کہ میرے باغ کے درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، 2 مرتبہ. حالانکہ یہ عقل میں نہیں آ سکتا. جتنا کھجور کے کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں تصور نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، مقبول دعا تھی. تو مال میں تو برکت ایسی ہو گئی. عمر میں برکت، فرماتے تھے مجھے اتنی عمر مل گئی تھی کہ میں اپنی زندگی سے اکتا چکا تھا. اس لیے حدیث کے نقل کرنے والوں نے ان کی عمر 135 165 یہاں تک نقل کی، اتنی زیادہ. اور اولاد میں برکت فرمایا اتنی ملی کہ میں اپنے 100 کے قریب پوتوں پوتیوں نواسوں کو اپنے ہاتھ سے بقی میں دفنا چکا تھا. اتنی اللہ پاک نے کثرت دی اولاد کے اندر. 3 دعائیں قبول ہو گئی دنیا میں. فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور فرمایا جو 4تھی دعا آخرت کی ہے کہ انس کی مغفرت ہو جائے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کی 3 دعائیں جب قبول ہوئی ہے تو 4تھی بھی آخرت میں ضرور قبول ہو جائے گی. یہ اندر کی دعائیں لی ہے دوستو، یہ لینی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ ظاہری گیٹ اپ بنانا یا کچھ کرنا یا تصنع یا تکلف بناوٹ یہ نہیں ہوتا دوستو. چونکہ تعلق دل کی دعا ہے تو دل کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور دل کی خوشی کے لیے سامنے والے کا دل صاف ہونا بہت ضروری. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان بہت اونچا چلا جاتا ہے. آج ہم ختم بخاری شریف کی ایک تقریب میں تھے تو عالم نے بڑی اچھی بات کی. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہے. چونکہ طالبات تھیں تو انہوں نے ان طالبات کے والدین سے یہ بات کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ اولاد ہے، ان سے اونچ نیچ کمزوری کوتاہی ہو جاتی ہے،
اور ہمارا ایک مزاج ہے خاص طور پہ مستورات کا کہ جو بات ذرا اونچ نیچ ہوئی فوراً بد دعا شروع، فوراً چادر اٹھا کے بد دعا شروع، جیسے ایک بڑا کمال کا کام ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کریں، اس لیے کہ جتنی ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، بد دعا میں بھی اتنی طاقت ہے، پھر آپ نے سر پیٹنا ہے۔ اور چونکہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس تھا تو فرمایا دیکھیں آج جس حدیث کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں وہ شخصیت امیر المومنین فی الحدیث ہے، امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا آج ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک بخاری شریف نہیں پڑھی ہو۔ تو یہ کیسے اس مقام پر آئے ہیں؟ فرمایا ماں کی دعا ہے، اس لیے جب پیدا ہو گئے تو یتیم والد انتقال کر گیا۔ یہ دو بھائی ہیں، محمد ابن اسماعیل، احمد ابن اسماعیل، دو بھائی، اور والدہ کے ساتھ رہ گئے۔ اس سے بڑھ کر کیا افسوسناک واقعہ ہوا کہ پیدائشی طور پہ نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد امام محمد ابن اسماعیل البخاری کی بینائی چلی گئی۔ اب ایک عورت پہلے سے بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، دو بیٹے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو بڑا کرنا ہے، تربیت کرنی، اس میں سے ایک کے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو لیکن ایسی اللہ کی ولیہ تھی، پاک باز تھی نا۔ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے دوستو؟ کیا کیا؟ مصلی بچھا لی، اس مصلی پر اللہ کے سامنے بیٹھ گئی، اور پھر پوری رات آہوزاری میں اللہ کے سامنے کہ اللہ شوہر تو چلا گیا، وہ آپ کا فیصلہ تھا، یہ دو بچے ہیں، میرا سہارا ہے، انہی کو پالنا ہے، اس میں بھی ایک کی بینائی چلی گئی، آپ فضل فرما دیں۔ ظاہری اسباب کے درجے میں جو بینائی آنکھ سے چلی جائے، ختم ہو جائے، آج تک دنیا میں، آج تک اتنی تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس کا علاج نہیں ہے دوستو، کہ اس آنکھ کی بینائی کو واپس لے آئے جو ایک دفعہ چلی جائے۔ لیکن دعا ماں کی ایسی لگی کہ وہ ہر رات کی دعا مانگتے مانگتے ایک رات سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، جا کے اپنے بچے کو دیکھ لو، ان کی بینائی واپس آ چکی۔ اس بچے کی بینائی ماں کی دعا کی برکت سے آئی، اور آج اسی بچے کی حدیث کی کتاب کو پڑھ کر ہی ایک مسلمان عالم بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی قبولیت ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ اور عزیز ساتھیوں، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اپنی زندگی میں، لیکن بڑوں کی دعاؤں میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس کو لینے والے بنے، اور اسی طرح بڑوں کی بد دعا سے بچے۔ خدا نخواستہ یہ بھی مقدر بن جائے تو بہت بڑی محرومی حصے کے اندر آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فتین، بڑے بڑے علوم کے ماہر، ایسے کہ جن کا حافظہ بے مثل تھا، لیکن اندر عجب آ گیا، بڑائی آ گئی، کوئی بڑوں کی بے اکرامی ہو گئی اور تکبر آ گیا، بڑے کے لیے ایک حقارت والا مزاج اندر آ گیا، جذبہ آ گیا، تو ایسی محرومی ہوئی کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ اس لیے طالب علمی کی زندگی ہے، اس میں بہت احتیاط سے چلیں۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے، آپ کے لیے ان کی دعائیں لینے کا بہت سنہرا وقت ہے، اور ہم جتنے احباب ہیں یہاں پر بیٹھے، ہر ایک کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کے دلوں کو راضی کر لیں، خدمت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، سر جھکانے کے ذریعے سے، فرمانبرداری کے ذریعے سے، پھر اس بندے کو اللہ پاک چمکا دیتے ہیں، دین کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم استقیم والصراط الذین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وإلی ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو اس کا پورا پورا اجر نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو
گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی دیر آپ کے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر ذکر کی توفیق آپ نے نصیب کیا، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ذکر کرنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے پاکیزہ ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی جتنے طلبہ محبت سے تشریف لاتے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ اللہ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کی بد دعا لینے سے بھی ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔